آپ علیہ وسلام نے ایک دن صحابہ کو فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ نماز کا چور ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کون چوری کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ بندہ رکوع اور سجود کو صحیح نہ کرے، جلدی جلدی ان کو ادا کرے۔ رکوع میں گیا ہے، سیدھا مکمل کھڑا نہیں ہوا، سجدے کے اندر چلا گیا۔ ایک سجدے میں گیا ہے، مکمل سیدھا بیٹھا نہیں اور مکمل سجدے کے اندر چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ چوری کیوں ہوئی؟ اس چوری کی بیسیکل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں نقطہ یاد رکھیں، جس طرح نماز پڑھنی فرض ہے اس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ نماز کے اندر چوری کیوں ہوئی؟ ہم نے یہاں پر دو سنتیں چھوڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی تو آپ نے فرمایا ربنا ولک الحمد۔ جب آپ نے یہ پڑھا، ایک صحابی نے اونچی آواز سے پڑھا حمدن کثیرن طیبم مبارکن فیہ، تو آپ علیہ صحابی نے اونچی آواز سے یہ پڑھ دیا۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے بلند آواز سے کہا یہ کس نے آج نماز میں یہ پڑھا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے لپکے ہیں وہ ان کلمات کو لکھنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ تم رکوع میں جب تم جاتے ہو تو جب تم رکوع سے سر اٹھاتے ہو تو اس وقت تم یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ تو میرے بھائیوں آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا کو یاد کر لیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو میرے بھائیوں جب ہم سیدھا رکوع سے کھڑے ہو کے دعا پڑھیں گے اور اس وقت کچھ وقت مل جائے گا، اس کے بعد ہم سجدے جائیں گے تو پھر یہ رکوع کی چوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے، ایک سجدہ کرنے کے بعد جب ہم ایک سجدہ کر لیتے ہیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان میں یہ دعا پڑھتے تھے ربی اغفر لی ربی اغفر لی، اور ایک دوسری دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا پڑھ کے آپ رکوع جاتے تھے اور آپ کا رکوع اور رکوع کے بعد جو قیام تقریباً برابر ہوتا تھا، سجدہ اور سجدے کے درمیان وقفہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیوں اگر ہم اپنی نماز کے اندر یہ دو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لے کر آئیں گے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور جب ہم یہ دعائیں پڑھیں گے اور سجدے کے درمیان ربی اغفر لی ہم یہ دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کی چوری نہیں ہوگی، اور اس طرح ہماری نماز مسنون نماز ہوگی، اور مسنون نماز ہی اللہ کے دربار میں میرے بھائیوں قبول ہے، اور اس طرح ہم نماز کی چوری سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ حق بات کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔